السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد آپ سب کا آج کے درس میں پرتپاک استقبال ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج فقہ کے درس میں صلاۃ المریض، بیمار کی نماز، بیمار اپنی نماز کیسے ادا کرے گا، مریض کے اپنی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سلسلے میں بیان ہوگا۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگ کا، مریض کیسے نماز پڑھے گا؟ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے یا لیٹ کر؟ احسن، ماشاءاللہ، صحیح جواب ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض بھی فرض نماز کھڑا ہو کر ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں کیسے وہ کرے گا؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اب کھڑے ہونے کی کیفیت اس کی جیسی بھی ہو، اگر سیدھے جیسے عام آدمی کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو اچھی بات ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو سیدھے بیٹھ کے ٹیک لگا کے، دیوار سے ٹیک لگا کے، یا کوئی ستون ہے اس سے ٹیک لگا کے، یا چھڑی ہے، لاٹھی ہے، اس پہ ٹیک لگا کے، اگر ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا، یا تو سیدھے کھڑا ہو بغیر کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے جیسے عام حالت میں انسان پڑھتا ہے۔ اور اگر سیدھے ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی پیٹھ مطلب اس لائق نہیں ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکے، تو پیٹھ کو جھکا کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے رکوع کی کیفیت میں۔ مثال کے طور پر رکوع میں آدمی جھکا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ جھک کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ جھک کے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ ٹیک لگا لے دیوار سے یا ستون سے یا لاٹھی پر ٹیک لگا لے، تو بہرحال کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا، گرچہ وہ مریض ہے، گرچہ وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیدھا کھڑا ہو جائے، استطاعت ہے تو سیدھا کھڑا ہو، نہیں تو جھک جائے، ٹیک لگا لے، بہرحال کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا جب تک کھڑے ہونے کی استطاعت ہے۔ اس لیے کہ فرض نماز میں حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صلی قائما، کھڑے ہو کر، پہلا حکم یہی ہے، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان کیا ہے؟ اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس پر عمل کرو جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو مریض ہے اس سے کھڑا ہونا ممکن ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، سیدھا کھڑا ہونا ممکن ہے تو سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، جھک کے کھڑا ہونے کی استطاعت ہے تو جھک کے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، ٹیک لگا کے استطاعت ہے تو ٹیک لگا کے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی تعمیل کرو۔ تو مریض کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، اب کھڑا وہ جیسے بھی ہو، سیدھا کھڑا ہو یا جھک کے یا ٹیک لگا کے، ٹھیک ہے؟ اگر مریض بیمار اس لائق نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے کھڑا ہو سکے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اسٹیج نمبر 2، بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ پہلا اسٹیج کیا ہے مریض کا؟ کھڑے ہو کر، ایسا نہیں
کہ بیمار ہیں مریض ہیں تو جیسے چاہے پڑھ لے، کھڑا ہونے کی استطاعت ہے پھر بھی بیٹھ کے پڑھے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑا ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑا ہو کر ہی پڑھے گا، اگر بالکل ہی استطاعت نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے گا، لیٹ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیٹ کر کیسے نماز پڑھے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا، پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا، کروٹ، ٹھیک ہے۔ دائیں یا بائیں جیسی اس کو استطاعت ہو، اگر دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں ہر چیز میں پسند تھا، ہر اچھے کام میں، تو دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے، اس میں اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا، ہاں پورا چہرہ سینہ پورا کیا ہے قبلہ کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو چت لیٹ کر نماز پڑھے گا، پہلو کے بل پہلے دائیں طرف، اگر دائیں نہیں تو بائیں طرف، ٹھیک ہے، بائیں پہلو پر لیٹ کر، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پیٹھ کے بل لیٹ کر، جس کو کیا بولتے ہیں چت۔ جب پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا تو قبلہ کی طرف دونوں پاؤں اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب چت لیٹ کر نماز پڑھے گا پیٹھ کے بل تو قبلہ کی طرف اس کا دونوں پاؤں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ مریض کے نماز پڑھنے کی کے کتنے اسٹیج ہوئے؟ 4، ہاں۔ نمبر 1 کھڑا ہو کر، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر، اور اس میں 2 کیفیت ہے، یا تو پہلو کے بل لیٹ کر یا پھر پیٹھ کے بل لیٹ کر۔ جب پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا تو پاؤں دونوں قبلہ رخ ہوگا۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے ایک تو عام دلیل ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین میں حرج کو نہیں رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں نہیں چاہتا ہے کہ تم مشقت اٹھاؤ، مطلب یہ کہ جہاں مشقت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی دی گئی ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اور قاعدہ ہے فقہا کا، اصولیوں کا قاعدہ ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، جہاں بھی مشقت آئے گی تو شریعت کا مزاج ہے کہ وہاں آسانی دی جائے گی حسب ضرورت اور بقدر ضرورت۔ جب بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہاں پہ آسانی ملے گی مکلف کو، بندے کو۔ کتنی آسانی ملے گی؟ جتنی ضرورت ہے، جب ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنی ملے گی، یہ دین کا مزاج ہے، شریعت کی آسانی ہے، دین اسلام کے امتیازی خصائص میں سے ہے، امتیازی خوبیوں میں سے ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو جتنا تم سے ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے مطابق کھڑے ہو کر ممکن ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر، اس لیے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے، پابند نہیں کرتا ہے مگر اتنا ہی جتنی اس کو وسعت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اتنا ہی اللہ مکلف بناتا ہے، پابند بناتا ہے۔ شریعت کا جو دین کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے کا پابند
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی وسعت کے مطابق کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں تو حج فرض نہیں ہے، مالی کی نصاب نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم ہے کہ نہیں؟ یہ سب آسانیاں ہیں کہ نہیں؟ سفر میں ہے تو قصر کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے. مطلب یہ کہ جہاں پر اصل حکم پر اصل طریقے کے مطابق عمل کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت دی گئی ہے. فرسٹ اسٹیج سے سیکنڈ اسٹیج پہ آپ آ سکتے ہیں، اور اس کا پورا طریقہ بیان کیا گیا. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہے نا؟ مشہور آیت ہے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل، یعنی لیٹ کر. یہ جو آیت ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی قدرت کے مطابق. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے تو کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہونے سے عاجز ہیں تو بیٹھ کر، اور بیٹھنے سے بھی عاجز ہیں تو لیٹ کر. اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا. آیت تو عام ہے، مطلق ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ عام معنی ہوا. ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، اگر طاقت ہے تو، نہیں تو بیٹھ کر، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو نہیں تو لیٹ کر، جیسا کہ امام ماوردی نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن کا عمومی معنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گنجائش اور رخصت ہے بندے کو نماز کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، اور مرض اور بیماری ایک عذر ہے، عذر شرعی ہے اسلام کے اندر، لہٰذا اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کی رعایت کی گئی ہے اسلام کے اندر. خصوصی دلیل، خاص دلیل، یہ تو عام دلیلیں ہوں گئی. خاص دلیل اس کی کیا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی. بواسیر سب جانتے ہیں، اس کی بیماری تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا کہ میں نماز کیسے ادا کروں، مجھے بواسیر کی بیماری ہے تو میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. پہلا حکم کیا ہے؟ بیمار ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنب، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو پہلو کے بل، فَعَلَىٰ جَنب، پہلو کے بل جو ہے نا، یعنی لیٹ کر نماز پڑھو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1117. تو یہ خاص دلیل ہوگی، بالکل نص ہے اس سلسلے میں، ہے نا، بالکل صحیح حدیث، محکم حدیث. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مریض ہے، بیمار ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھے گا. قیام کی استطاعت ہے تو قیام کرے گا، نہیں تو قعود کرے گا، نہیں تو استجاع یعنی لیٹ کر، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر، ترتیب ہے. اور اگر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہ کھڑے ہو کر، نہ بیٹھ کر، نہ لیٹ کر. جی ہاں، تو جیسی بھی اس کی حالت ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا. یصلی علی حسب حالی، اس لیے کہ بیمار سے نماز معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. مریض بھی ہر صورت میں نماز پڑھے گا، جس پوزیشن میں ہے، وہ جس حال میں ہے اسی حال میں وہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ
اتنی رعایت نہیں کر سکتا جو بیان کیا گیا ہے ابھی کہ کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر، اتنی بھی رعایت وہ نہیں کر سکتا، اس طرح سے وہ بیمار مریض ہے، تو وہ جیسے ہے ویسے ہی نماز پڑھے. اس لیے کہ عام قاعدہ بیان کیا ہے اس آیت میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تم ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے. کہتے ہیں کہ جب تک بیمار ہوش و حواس میں ہے، جب تک بیمار کا دل و دماغ کام کر رہا ہے، جب تک بیمار سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جب تک بیمار کے پاس اس کی عقل سلامت ہے، تب تک اس پر نماز فرض ہے، تب تک اس پر نماز فرض ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتا نماز میں، اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا، بدل نہیں کر سکتا اپنے اعضاء کو، تو اشارے سے نماز پڑھے، اشارہ کر کے نماز پڑھے. اشارہ کس سے کرے گا؟ سر سے، اپنے سر سے اشارہ کرے گا. ٹھیک ہے؟ قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجدہ کے لیے، تشہد کے لیے اشارہ کرے گا سر سے. اگر سر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہیں تو اپنی آنکھ سے اشارہ کرے گا، لیکن نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن نماز پڑھے گا. بس نیت اس کی ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اور اس کی زبان چلنی چاہیے. دل میں نیت ہو نماز کی. اور کیسے چینج ہوگا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف؟ قیام سے رکوع، رکوع سے سجود، نیت کے حساب سے کہ اب میں قیام کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، نیت کے حساب سے. ٹھیک ہے؟ جیسے روزے میں ہے نا، اگر روزے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے افطار کریں گے؟ نیت سے افطار کر لیں گے. آپ نیت کریں گے، افطار کر لیں. سحری کا وقت ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نیت کر لیں، کافی ہے. سحری ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. تو نماز میں بھی ہے، آپ نیت کر لیجئے. اگر حرکت نہیں کر سکتے ہے نا، اور چینج نہیں کر سکتے ادھر ادھر، تو آپ نیت کریں اور زبان سے اپنا پڑھیں. جو قرات ہے، تلاوت ہے پڑھنے کی، یا ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، آپ زبان سے پڑھیں. تو جب تک انسان کو ہوش و حواس ہے، نیت اور ارادے کا وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، زبان سے حرکت کر کے قرات کرے گا. اگر زبان بھی نہیں لا سکتا تو دل سے پڑھے گا. ٹھیک ہے؟ اپنے نفس میں پڑھے گا. اب یہاں پہ سوال آتا ہے، یہاں تک تو واضح ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جو بیمار بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت اس کو نہیں ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا. یعنی جو قیام کی حالت ہے، قیام کو وہ کیسے ادا کرے گا؟ بیٹھ کر، ہے نا. اسی طرح سے رکوع کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر رکوع کرے گا. تو قیام کے لیے اور رکوع کے لیے جو بیمار بیٹھے گا، ہے نا، تو کیسے بیٹھے گا؟ بیٹھنے کی کیا صورت ہوگی؟ جی، کیا ڈال کے؟ پلتھی مار کے. ہاں، تو بہرحال اس کے لیے جیسے آسانی ہو ویسے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ چوکور بیٹھ کے، اگر اس کو کیا بولتے ہیں، پلتھی مارنا تو اس طرح سے بیٹھے، یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں تو جیسے تشہد میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں، تو اس کی گنجائش ہے. اس لیے کہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں کیا ہے؟ بیٹھنے کا حکم آیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن بیٹھنے کی صورت، کیفیت، طریقہ، اس کی وضاحت نہیں آئی ہے. لہٰذا انسان کو جیسے آرام ہو، بیٹھنے کی جو بھی کیفیت اس کو آرام دہ لگتی ہے، کمفرٹیبل ہے اس کے لیے، تو اس طرح سے بیٹھ کے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس میں ایسا نہیں ہوگا جیسے وہ بیٹھ سکتا ہے تورک میں بھی، تشہد میں جیسے بیٹھتا ہے ویسے اس کو تشہد میں ہی اول بیٹھنا چاہیے، اگر نہ ہو پھر کوئی طریقہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ قیام اور رکوع کی بات ہو رہی ہے. جو قیام بیٹھ کر ادا کرے گا اور رکوع بیٹھ کر ادا کرے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کیسے بیٹھے گا؟
ایسی کوئی ترجیح نہیں کہ اس کو تشہد کے اس طرح بیٹھنا چاہیے، بعد اگر نہ ہو تب کوئی اور طریقہ؟ نہیں، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ متربع کا لفظ ہے، یعنی چوکور ہو کے بیٹھے، یہ بہتر ہے۔ ہاں، شیخ ابن عثیمین کا کہنا ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ افتراش جیسے بیٹھتے ہیں تشہد میں ویسے بیٹھے گا، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے، جیسے آسان ہو انسان کو، جیسے راحت ملے بیٹھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں بیٹھنے کا حکم آیا، لیکن بیٹھنا کس طرح سے ہے اس کی پوری وضاحت نہیں آئی ہے، تفصیل نہیں آئی ہے۔ پھر یہ دیکھیں، پہلا بات ہی وہاں پر جملہ یہ کر لیا، یہ کلیئر کر لیا، اسلام میں آسانیاں ہیں جی۔ پھر یہ دیکھیے کہ مریض سے رکن ساقط ہو گیا تو ہیئت بدرجہ اعلیٰ ساقط ہو جائے گی۔ قیام رکن ہے نا، نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ 14 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن القیام ہے۔ تو بیمار جو ہے نا اس سے رکن ساقط ہو گیا، رکن معاف ہو گیا، وہ قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھے۔ بیٹھنا بھی رکن ہے نماز میں، لیکن بیٹھنے کی کیفیت اور ہیئت اس کا درجہ رکن سے کم ہے، تو جب رکن ساقط ہو گیا مریض سے تو ہیئت اور کیفیت یہ بدرجہ والا ساقط ہو جائے گی۔ لہٰذا جیسے کمفرٹیبل ہو، آرام ہو، اس کو ملے، ویسے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے، ہے نا، پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھے یا پاؤں کو بچھا کے نماز پڑھے، جیسے اس کو آسانی ہو، انشاءاللہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن تشہد میں کیسے بیٹھے گا بیمار؟ یا دو سجدے کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں کیسے بیٹھے گا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سجدے میں کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ عام آدمی کی طرح سے بیٹھے گا، جیسے عام آدمی بیٹھتا ہے تشہد میں دو سجدوں کے درمیان سجدے کے لیے، تو اسی طرح سے وہ بیٹھے گا۔ اس میں اختیار نہیں ہے کہ جیسے چاہے بیٹھے گا۔ قیام اور رکوع کے بدلے میں جو بیٹھے گا اس میں اختیار ہے کہ اپنے آرام کے مطابق، اپنی راحت کے مطابق۔ لیکن جو جلوس جو نماز کا حصہ ہے، تشہد کے لیے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، سجدے کے لیے جو ہے سجدہ وغیرہ، تو اس میں جیسے جو طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ بیٹھے گا۔ اس کے بعد جو بیمار رکوع نہیں کر سکتا اور سجدہ نہیں کر سکتا، جو بیمار رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی نہیں کر، حکم کیا ہے کہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھ کر جب نماز پڑھے تو سجدہ اگر کر سکتا ہے تو سجدہ کرے۔ بیٹھنے کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ نہ کرے اور بیٹھے کر سجدہ کر لے، نہیں، ہے نا۔ اور اسی طرح سے رکوع میں ہے کہ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، اگر جھک سکتا ہے تو اس کو جھکنا چاہیے، ہے نا، رکوع کے لیے۔ اب کوئی جو ہے نا رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں رکوع کے لیے اور سجدہ کے لیے کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ کس سے؟ اپنے سر سے اشارہ کرے گا، جھکے گا، ہے نا۔ سجدہ میں زیادہ جھکے گا رکوع کے مقابلے میں، تاکہ رکوع اور سجدے میں فرق ہو سکے۔ ویسے بھی عام حالات میں رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو بیماری کی حالت میں بھی جب وہ اشارے سے رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، تو کیا کرے گا؟ رکوع میں کم جھکے گا اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکے گا۔ اگر سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا ہے تو اپنی آنکھوں سے اشارہ کرے گا، اور اس کی دلیلیں وہی اوپر کی جو آیتیں ہیں اور عام حدیثیں ہیں، اس میں آسانی کی بات کہی گئی ہے، جب مشقت ہو تو آسانی ملے گی، یہ سب اس کی دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں جو ہے نا حسب استطاعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے حسب استطاعت وہ اپنا سب کچھ کرے گا۔ اس سلسلے میں آثار بھی وارد ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ صلی علی الارض ان استطعت، تم زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھو اگر تمہیں طاقت ہو، وَإِلَّا
تم زمین پر نماز پڑھو اگر تم کو طاقت ہو، وَإِلَّا فَأَوْ میں ایماً، نہیں تو تم اشارہ کرو، اشارہ کر کے نماز پڑھو، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجود کو رکوع سے زیادہ جھکاؤ، ہاں یعنی تم سجدے میں زیادہ جھکو رکوع کے مقابلے میں۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے کہ اذا لم يستطع المریض السجود اومأ برأسہ ایماءً، کہ جب مریض بیٹھ نہیں سکتا تو وہ اپنے سر سے اشارہ کرے گا، وہ اپنے سر سے اشارہ کرے گا۔ تو اس طرح سے آج کے درس میں مریض کی نماز کی کیفیت اور اس کے طریقے کا بیان ہوا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز جو ہے نا مریض سے معاف نہیں ہے، مریض جیسا بھی ہو وہ نماز پڑھے گا جب تک اس کے پاس ہوش و حواس ہے۔ ہاں اگر ہوش و حواس سے وہ چلا گیا ہے تو پھر نماز معاف ہے، اس لیے کہ نماز کے فرض ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ بیان ہو چکا ہے یہ سب پہلے، 9 شرطیں ہیں نماز کی، ہاں شرائط 9 ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ تو جب تک عقل ہے تب تک شریعت کا پابند ہے انسان، نماز کا پابند ہے، عقل ہی نہیں تو خلاص۔ رفع القلم عن 3 حدیث میں ہے کہ 3 شخص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی شریعت کا وہ پابند نہیں ہے۔ کون 3 شخص ہے؟ عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک وہ جگ نہ جائے، وعن المجنون حتی یفیق، ہاں بے عقل جب تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے، پاگل ہے مجنون ہے، جب تک عقل واپس نہ آ جائے تب تک وہ آزاد ہے شریعت سے، اور وعن الصبی حتی یحلم، اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بھولنے والا جیسے اس کو یاد آئے گا وہ پڑھے گا۔ تو حدیث ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو نماز کے وقت سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے نماز پڑھے گا، تو حدیث سے صاف۔ ایک بیمار ہوتا ہے جو کیا بولتے ہیں کومے میں چلا جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے، تو اس میں ہوش و حواس نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نماز معاف ہے۔ ہاں پھر اگر اس کی وہ کومے سے اگر باہر آ گیا تو نمازوں کو نہیں دہرائے گا، اس لیے کہ جب تک وہ کومے میں تھا عقل ہوش و حواس اس کے پاس نہیں تھا تو وہ نماز ساقط، معاف ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی